اچھا، یہ نعت جب مفرد ہو یا مذکر ہو، یہ نعت وہو یہ نعت لدى التوحید والتذکیر، لدى بمعنی عند ہے، جب یہ عند ثبوتہم علی المطبوع، جب توحید و تذکیر ثابت ہوں مطبوع کے لیے اس وقت، یا اس کے علاوہ دوسری چیزیں ثابت ہیں کس کے لیے؟ سواہما، سوا یہ توحید و تذکیر دوسری چیزیں ثابت ہے، کیا؟ منعوت تثنیہ ہے یا منعوت جمع ہے یا منعوت تانیث ہے۔ اچھا، یہ نعت توحید و تذکیر و تثنیہ اور جمع اور تانیث کے اعتبار سے کل فعل، کیا ہے؟ فعل کی طرح ہے۔ اچھا، فعل کی طرح ہے کیا مطلب؟ فعل اور فاعل میں جو حکم ہے وہی حکم ادھر بھی لگ جائے گا۔ کیا مطلب؟ فَإِنْ رَفَعَ ضَمِيرَ الْمَنْعُوتَ الْمُسْتَتِرَ وَافَقَهُ فِي التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، اگر یہ نعت رفع دے ضمیر منعوت کو، نعت اگر رفع دے ضمیر منعوت کو، منعوت کی طرف لوٹنے والی ضمیر کو رفع دے تو وافقہ، یہ نعت اپنے منعوت کے ساتھ موافقت کرتا ہے تثنیہ اور جمع میں بھی۔ کس میں موافقت کرتا ہے؟ تثنیہ جمع میں۔ اچھا، او الظاہر او الضمیر المبارز فلا، اما اگر رفع دے کون؟ یہ نعت اسم ظاہر کو یا ضمیر بارز کو رفع دے تو اس صورت میں پھر مطابقت تثنیہ جمع میں ضروری نہیں ہے، وہاں مطابقت نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کیا کہا؟ عجب ہے۔ ہاں، مثال کے طور پر اگر ضمیر کو رفع دیا تو مطابقت ضروری ہے نعت اور منعوت کے درمیان۔ فرض کر لے جاءنی رجل عالم، عالم نے کس کو رفع دیا؟ اندر ہوا ہے اچھا، رجل کی طرف لوٹتی ہے، اس کو رفع، جاءنی رجل عالم، عالم نے رفع دیا ضمیر کو جو کس کی طرف لوٹتی ہے؟ رجل کی طرف۔ لہذا یہاں پر دیکھیں کتنے چیزوں میں مطابقت ہے؟ 10 میں سے 4 چیزوں میں مطابقت ہے۔ کیا کیا؟ دونوں مذکر ہے، دونوں مفرد ہے، دونوں مرفوع ہے، دونوں نکرہ ہے، ضمیر کو رفع دے دیا۔ ہاں، 4 ہے یا نہیں؟ اچھا، یا جاءنی رجلانی عالمانی، ادھر بھی ایسا ہے کیونکہ ضمیر کو رفع دے دیا ہے۔ جاءنی رجال علماء، ادھر بھی ایسا ہے۔ ہاں، علماء کیا؟ رجال جمع ہے، علماء بھی جمع ہے، رجال مذکر ہے، علماء بھی، رجال مرفوع ہے، وہ بھی مرفوع، دونوں نکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، بس اگر ضمیر کو رفع دے دیا تو یہ مطابقت مفرد میں بھی، تثنیہ میں بھی، جمع میں بھی مطابقت ہو جائے گا۔ نہیں، اگر ضمیر کو رفع نہیں دیا، کس کو رفع دیا؟ نعت نے اسم ظاہر کو رفع دیا، تو پھر یہاں پر اچھا مطابقت کی بات نہیں ہے۔ مثال جاءنی رجل عالم ابوہ، یا یہاں پر دیکھیں کس کو رفع دیا؟ رجل نے، عالم نے ابو کو۔ اتفاقاً یہاں پر بھی مطابقت ہے، کیونکہ اب عالم کو ہم پہلے رجل کے اعتبار سے نہیں لائیں گے، بلکہ عالم کس اعتبار سے آئے گا؟ ماں باپ جو فاعل ہے اس کے اعتبار سے مطابقت کرے گا، منعوت کی طرف دیکھ کر نہیں لائیں گے، اس کو فاعل کے اعتبار سے لائیں گے۔ مثال جاءنی رجل عالمۃ امہ، عالمۃ امہ،
صحیح ہے ریگل، کیونکہ اس میں ظاہر کو رفع دیا ہے. اچھا جاءنی رجل، رجل دو چیزوں میں مطابقت تو ہے، عالم اور رجل کے درمیان دونوں نکرہ ہے، دونوں مرفوع ہے. اما وہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر، یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس نے کس کو رفع دیا؟ ام کو رفع دیا، اس وجہ سے اس کو کیا لائیں گے؟ مؤنث لائیں گے، کیونکہ مؤنث حقیقی ہے تو عالمتن لائیں گے. فعل اور فاعل والا حکم یہاں پر آئے گا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں. یا جاءنی رجلانی عالمتن امہما، وہ تسنیہ، یہ مفرد رجلان عالمتن، کیونکہ کس کو رفع دیا؟ ام کو رفع دیا ہے. اس میں ظاہر کو لہذا تسنیہ نہیں لاتے ہیں، اس میں ظاہر کو رفع دینے کی صورت میں مفرد آ جاتا ہے. ضمیر اس کی طرف جو ہوتی ہے وہ مطابق ہوتی رہے گی. ہاں صحیح ہے یا نہیں؟ یا جاءنی رجال عالمۃ امہم، صحیح ہے. ہاں ٹھیک. کس کو رفع دیا؟ اس میں اب ضمیر البارز یا ضمیر بارز کو رفع دے دیں. اور ضمیر بارز کے لیے ضمیر یہ صفت ضمیر بارز کو رفع دے تو اس صورت میں بھی تسنیہ جمع میں مطابقت کی بات نہیں ہے. کوئی مثال دے دے، کل مثال لے کے آ جائے کس کو رفع دینے کے لیے؟ ضمیر بارز کو. دیکھتے ہیں کل کیا مثال آتے ہو. صفت نے کس کو رفع دیا؟ ضمیر بارز کو. اچھا اب الظاہری عطف کر دے کہ فَإِن رَفَعَ ضَمِيرَ الْمَنْعُوتِ الْمُسْتَتِرَ، مستتر صفت ضمیر ہے، منعوت نہیں. یہاں وافقہ فی التثنیۃ والجمع. اچھا اب الظاہر اگر رفع دے اس میں ظاہر کو ضمیر پر عطف کیا یا ضمیر بارز کو رفع دیا تو فلا، تو پھر وہاں تسنیہ جمع مطابقات نہیں ہے. الا علی لغت اقلون البراغیث، مگر ایک لغت اقلون البراغیث ہے. اس لغت کے تحت کیا ہے؟ اگرچہ فعل کی نسبت آپ اس میں ظاہر کی طرف دے دیتے ہیں یا ضمیر بارز کی طرف دیتے ہیں، فعل کو پھر بھی کیا علامت تسنیہ جمع کے ساتھ لاتے ہیں. اس سے اول میں پڑھ لیا ہے. ہاں ان لغت کے مطابق پھر وہاں تسنیہ جمع مطابقت ہو جائے گا اس لغت کے مطابق. الا علی لغت اقلون البراغیث. اچھا ویوافقہ ایضا فی التانیث، مؤنث میں بھی مطابقت ضروری ہے. اذا رفع ضمیرہ، اگر رفع دے وصف کس کو؟ نعت کس کو؟ ضمیر تانیث کو رفع دیا. مؤنث کی طرف لوٹنے والے ضمیر کو اگر رفع دیا تو یہاں پر کیا تانیث میں بھی مطابقت ضروری ہے. کیا مثال دریت ہے؟ جاءنی امرأۃ عالمۃ، عالمۃ نے کس کو رفع دیا؟ مؤنث کی طرف لوٹنے والے ضمیر کو، امرأہ کی طرف لوٹنے والے ضمیر کو. یہاں مؤنث میں بھی مطابقت ضروری ہے. ہاں اچھا ویوافقہ ایضا فی التانیث اذا رفع ضمیرہ وَإِلَّا فَعَلَ التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي بَابِ الْفَاعِلِ، وگر نہ رفع نہ دے تو ہاں تو اس صورت میں وہی تفصیل جو باب فاعل میں گزر گیا. ٹھیک، اگر ضمیر تانیث کو رفع نہیں دیا تو اس صورت میں کیا مؤنث مذکر لانے کے اعتبار سے کیا حکم ہے؟ وہی حکم جو باب فاعل میں بتا دیا تھا. اس میں ظاہر کو رفع دیا، صفت میں کس کو رفع دیا؟ اس میں ظاہر کو. تو پھر کیا کریں گے؟ اگر اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہے تو تاکہ لانا ضروری ہے. اچھا مؤنث اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہے لیکن فاصلے کے ساتھ آیا تو جائز الوجہین ہے، یا مؤنث معنوی ہے تو جائز الوجہین، یہاں پر بھی وہی ہوگا. اچھا فقف، بس اتباع کر لو، رعایت کرو ما قفو، جس چیز کا نحویون نے رعایت کیا ہے. ایک کا ابنین برین شجن قلباہما،
وَإِمْرَأَتَيْنِ حَسَنٍ مَرْآهُمَا. اب دیکھیں ابنین کے لیے برین صفت لایا، برین نے رفع دیا ضمیر کو، ہما کو، لہذا کیا کیا؟ تثنیہ میں بھی مطابقت کیا ہے. کتنے چیزوں مطابقت ہے یہاں پر ابنین اور برین کے درمیان؟ 4 چیزوں، دونوں مجرور، دونوں تثنیہ، دونوں مذکر، دونوں نکرہ. ہاں، ضمیر کو رفع دینے کی وجہ سے مطابقت ہے. شجن یہ صفت ثانی ابنین کے لیے، شجن صفت ثانی. قلباہما یہ دیکھے اس نے رفع دیا اس میں ظاہر کو، اس وجہ سے یہاں پر تثنیہ میں مطابقت کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ اس میں ظاہر کو رفع دیا. لہذا شجن صفت ابنین ہے، ابنین تثنیہ، شجن مفرد مفرد آیا نا کیونکہ اس میں ظاہر کو رفع دیا، ضمیر کو رفع نہیں دیا. کس کو رفع دیا شجن نے؟ قلبا، قلب اضافہ ہما کی طرف، قلبا ہما. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں، 2 بیٹے، تھوڑا سا دے دے، بتایا تھا نہیں؟ اچھا، کہ ابنین برین، 2 بیٹے جو نیک ہے اور غمگین ہے ان کا دل. شجن کا معنی اصل میں شاجین تھا، اعلان ہوا شجن بن گیا ہے، خشنن کے وزن پر ہے، ناقص یائی کا صیغہ. وَإِمْرَأَتَيْنِ حَسَنٍ مَرْآهُمَا. دیکھیں امرأتین موصوف ہے، حسنن اس کے لیے صفت ہے. حسنن نے رفع دیا مرآ کو اس وجہ سے تثنیہ ہونے میں مطابقت نہیں ہے یہاں پر. اما 2 چیزوں مطابقت ہے، دونوں نکرہ ہے، دونوں مجرور ہے، بقیہ چیزوں مطابقت نہیں ہے. اچھا، اب یہ حسنن مذکر ہے کیونکہ مرآ مذکر ہونے کی وجہ سے حسنن کو مذکر لایا ہے. اور مفرد لایا کیوں؟ کیونکہ فاعل اس میں ظاہر ہے. جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کیا کرتے تھے؟ مفرد لاتے تھے. وصف بھی مفرد لانا ہوگا. صحیح ہے یا نہیں؟ اچھا، وَنَعَتْ بِمُشْتَقٍ، مشتق کے ذریعے نعت لاؤ. مشتق کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى حَدَثٍ وَصَاحِبِهِ. مشتق کا معنی یہ ہے کہ وہ مشتق وہ اسم میں جو دلالت کر حدث پر اور صاحب حدث پر، صاحب یعنی فاعل حدث پر، جس سے حدث سرزد ہوتا ہے اس پر بھی دلالت کرے. 2 چیزوں کو سمجھانے والے کو مشتق کہا جاتا ہے، ایک حدث، ایک فاعل حدث. صاحب حدث سے اسماء الفاعل والمفعول والتفضیل والصفت المشبہ، یہ 4 مقصود ہیں. یہ 2 چیزوں کو سمجھا دیتے ہیں. ہاں، ایک حدث، ایک فاعل حدث، صاحب حدث، صاحب حدث. ہاں، صاحب ذرا فاعل سے عام ہے. ضاربن، ضاربن 2 چیزوں کو سمجھا جاتا ہے. ایک شخص ہے جو مارنے والا ہے. دوسری بات یعنی مار اس شخص سے سرزد ہے. مارنے کی کیا ہے؟ حدث اسے سرزد ہے. سمجھ آگے بات؟ یا کہیں کیا؟ افضلو، افضلو، یہ 2 چیزوں کو سمجھا. ایک کوئی شخص ہے، ایک اس شخص کے لیے فضل کی صفت ثابت ہے، حدث ثابت ہے اس کے لیے، فضل ثابت ہے اس کے لیے. اس مفعول کے لیے دیکھیں، مضروب ایک ہے، ایک ذات، ایک اس کے لیے ضرورت ثابت ہے. یہاں فاعل نہیں ہے، نائب فاعل آ جاتا ہے. اسی وجہ سے صاحب کہا تاکہ ان کے فاعل اور نائب فاعل دونوں کو شامل کر لے. ہاں، والصفت المشبہہ کصعب ودریب. یہ صعب، دریب، صعب سخت صفت مشبہہ کا صیغہ، دریب بھی صفت مشبہہ کا صیغہ ہے. یہ دریب کس طرح پڑھیں گے؟ بالدال المحملتی،
دا دا زا نہیں پڑھنا دا. اچھا محملہ والا دال کے ساتھ, بغیر نقطہ والا دال کے ساتھ. اچھا یہ دریبن کا معنی کیا ہے؟ وَهُوَ الْخَبِيرُ بِالْأَشْيَاءِ, یعنی وہ شخص جو اشیاء کے بارے میں علم رکھتا ہے, خبر رکھتا ہے. المجرب لہا, اور تجربہ رکھنے والا ہو اشیاء کے بارے میں. وہ شخص جو چیزوں کو جانتا ہے اور تجربہ رکھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دریب. دریب کا معنی ہے ہاں وشبہ, یہ تو ہو گیا مشتق, دو چیزوں کو سمجھانے والا مشتق ہو گیا. حدث ہو صاحب حدث, وشبہ ہی یا نا طلب شبہ مشتق کے ذریعے. شبہ مشتق کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا أُقِيمَ مَقَامَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ عَارِيَةٍ عَنِ الْاشْتِقَاقِ, وہ اسماء جو اشتقاق تو نہیں ہے, کسی سے مشتق نہیں ہے, لیکن معنی مشتق کا دے رہا ہو. مقام مشتق واقع ہوتا ہے, معنی مشتق کا دیتا ہے, لیکن لفظ کسی سے مشتق نہیں ہوا. قضا جیسے را ہے, را کیا معنی دیتا ہے؟ المشار الیہا, المشار بہا, را بمعنی مشار بہا, جس کے ذریعے آپ اشارہ کرتے ہو. مشار بہا, دا کا معنی مشار بہا ہے. اچھا ذی بمعنی صاحب ہے. منتسب جو نسبت دینے کے لیے استعمال ہو جاتا. نحو رجل تمیمی یعنی, دیکھیے تمیمی صفت رجلون ہے. تمیمی کسی سے مشتق نہیں ہوا, کسی سے بنا نہیں ہے, لیکن مشتق کا معنی دیتا ہے, مقام مشتق واقع ہو جاتا ہے. اچھا یہ تمیمی کیا معنی دیتا ہے؟ منصوب الت تمیم, منصوب کا معنی دیتا ہے. ٹھیک. مشتق کی تعریف ہے اور شبہ مشتق کی تعریف. شبہ مشتق کسے کہتے ہیں؟ جو قائم مقام مشتق ہو, یعنی معنی مشتق دے دے لیکن کسی سے بنا نہیں ہے جامد, لیکن معنی یہ مشتق دیتا ہو. جامد معنی مشتق دیتا ہو اس کو کہتے ہیں شبہ ہے مشتق. ٹھیک. ونعت انشاءاللہ کل